آپ نے دیکھ لیا ملکوں کے اندر کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ جو تکڑا ہے وہ کمزور پر ظلم و ستم کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان ہی کے اندر کشمیریوں کے اندر 70-72 سال ہو چکے ہمارے کشمیریوں بھائیوں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہندوؤں نے کیا ہے، کیا کیا ظلم کرتے رہے۔ پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر کیا کیا ظلم و ستم ڈالتے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جہاں بھی کافر کا یہ نرم ہے تو مسلمان ہے صرف، کافر کبھی نرم دل نہیں ہوتا، کافر جو ہے وہ سخت دل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی کافر کو داؤ چلے وہ مسلمانوں کو ظلم کرنے سے گٹے گا نہیں، مسلمانوں پر زیادتی کرے گا۔ لیکن جب اب رب کی پکڑ ان پر آئی ہے، اب کرونا ان پر آیا ہے، ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، تو اب خدا کو پکار رہے ہیں، اب اسلام کو پکار رہے ہیں، اب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیں ان سے کہ جو ظلم و ستم انہوں نے کیا کہ ان کا حال کیا ہوگا، جن پر ظلم ہو چکا، اب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اب وہ رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ان کے پنڈت، وہ کہ کلمہ باواز بلند پڑھ رہے ہیں، اسلام اسلام کہہ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، وہ کوئی ہندو کافر۔ کیوں؟ رب کی پکڑ ہے۔ رب فرماتا ہے نا، میں جسے چاہتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ساری دنیا جو ہے مسلمان ہو جائے، ایک دین پر ہو جائے، لیکن رب علیحدہ یہ مذہب بن کر رب دیکھتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں ان کو تو کافر جو تھے، ہندو تھے، ظالم تھے، ان پر عذاب آیا، لیکن وہ تو اسلام کو یاد کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ لیکن افسوس ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم مسلمان ہو کر لیکن پھر بھی ہم یعنی کہ باز نہیں آتے ظلم و ستم سے، زیادتیوں سے، پھر بھی ہم نہیں رکتے، پھر بھی ہم اسلام کا نام نہیں لیتے، قرآن و حدیث کا نام، اللہ کے نبی کا نام خود بھی نہیں لیتے۔ ہم مسلمان ہو کر، وہ تو کافر ہو کر عذاب سے ڈر گئے، لیکن رب کا نام انہیں یاد آ گیا۔ بلکہ یہاں دیکھا گیا نیٹ کے اندر ہندو سکھ مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو لیکن ہمارے مسلمان کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی مسجد یاد ہی نہیں ہوتی، رب کو سجدہ بھی نہیں کرنا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم بڑے مسلمان ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ پھر بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں پھر بھی نہیں جھکتے۔ یہ ہماری مسلمانی ہے، افسوس کیسی مسلمانی۔ پھر اس کے بعد ذرا دیکھیں غور سے، وہ تو کافر تھے نا۔ میں یہاں ایک بار کہہ دوں، فرعون جو تھا نا، باقی جتنی قومیں تھیں، نمرود تھا یا قوم حاد یا قوم عود، قوم شعیب یا جتنی قومیں تھیں، ان قوموں پر عذاب آیا تو ان کے گھروں میں عذاب آیا، گھروں میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قوم نوح پر عذاب آیا تو گھروں کے اندر وہ پانی آیا، سیلاب آیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم لوط کے اندر عذاب ہے، اسی بستی کو الٹا دیا گیا، اوپر پتھر برسا دیے گئے، وہ یوں ہی ہلاک و برباد ہو گئے۔ بعض قوموں پر گھروں میں تھے تو چیخ ماری فرشتے نے، اور چیخ کی وجہ سے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ہوا چلی، ہوا کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن فرعون جو تھا اپنے شہر میں، فرعون اور فرعونی اپنے شہر کے اندر غرق نہیں ہوا، بلکہ باہر دریا میں جا کر ڈبو دیا گیا فرعون اور فرعونیوں کو۔ کیا وجہ تھی؟ علماء کرام فرماتے ہیں بات یہ تھی، فرعون جو تھا پہلے رب کو مانتا تھا، پہلے رب کو مانتا تھا، بعد میں اس نے آ کر انکار کر دیا۔ تو جب یہ رب کو مانتا تھا تو اس نے اپنے محل کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بسم اللہ کی وجہ سے یہ گھر کے اندر تباہ نہ ہوا،
کیونکہ اس کے محل کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ گھر کے اندر تباہ نہ ہوا بلکہ گھر سے نکال کر کے تباہ کر دیا گیا۔